السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی، ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورۃ النحل۔ دونوں سورتوں کا بإذن اللہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سورۃ الحجر میں جو 14ویں پارے کی بڑی عظیم اور مختصر سورت ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تخلیق کو ذکر کیا، اور ویسے اس سے پہلے ہم نے کہا قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں پروردگار نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس واقعے کو مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی، سوکھی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جب شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت اس نے اللہ سے چیلنج کیا، کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس نے یہ چیلنج تو کیا کہ اے پروردگار، میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا، تیرے راستے سے ہٹا کے رہوں گا۔ تو یہاں پر 14ویں پارے میں شیطان کی بات اللہ نے نقل فرمائی کہ شیطان نے اللہ سے کیا کہا اس موقع پر، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے زمین میں تیرے بندوں کو برائیاں خوشنما بنا کے پیش کروں گا۔ گویا کہ شیطان کی ایک مکاری یہ ہے، ہم بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو برائی ہوتی ہے نا، اس برائی پر وہ اچھائی کا لباس پہنا کر پیش کرے گا۔ اور اسی لیے دیکھ لیجئے آپ، بہت سے بندے غلطی کرتے، انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، غلطی کرتے ہوئے اس غلطی کو صحیح سمجھنا، اللہ معاف کرے، پروردگار کی طرف سے سزا ہے اور شیطان کے جال میں آپ پھنس گیا۔ احساس ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے نافرمانی ہوئی، تب چل کے ہمیں توبے کا راستہ ملتا ہے، تب چل کر مجھے اور آپ کو توبے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لان المعصیۃ یتاب منها والبدع لا یتاب منها۔ ایک انسان ہے جو عام غلطی کر رہا ہے، ایک اور انسان ہے جو اپنے آپ کو بدعت کے راستے میں لگا دیا۔ دونوں انسان میں شیطان کو کون پسندیدہ؟ عام غلطی کرنے والا شیطان کو پسندیدہ نہیں، کیونکہ عام غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ شیطان اس بندے کو پسند کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو بدعت کے راستے میں لگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت میں جو مبتلا ہے، کبھی بدعتی اپنی بدعت کو بدعت نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنی بدعت کو سنت کہتا ہے، وہ اپنی بدعت کو محبت رسول کہتا ہے، وہ اپنی بدعت کو اطاعت رسول کہتا ہے۔ کبھی دوستو یاد رکھنا، یہ حالت اور کیفیت میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں آنا۔ اسی لیے اللہ سے ایک دعا ضرور کرنا، کل امام صاحب نے وتر کی نماز میں بہترین دعا آپ نے فرمائی،
اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ جو بھلائیاں ہیں نا ان بھلائیوں کو اپنانے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے بچنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا بار بار کیجئے گا۔ اگر یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو جائے، نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا اور برائی کا راستہ میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک اہم قانون بیان کیا، اللہ کا ایک اصول بیان کیا۔ پروردگار نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں صرف اللہ کے خوف کا پلڑا رہتا ہے، اور کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے مایوس ہو جاتے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے یہ غلطی کر دی، میں نے یہ غلطی کر دی، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسا عجیب و غریب ڈر ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ اور بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں، کرتے جاتے، غلطی کرتے جاتے، حدود پار کرتے جاتے، نافرمانی کرتے جاتے، حقوق کو ضائع کرتے جاتے، اور دل میں یہ امید ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ اور کبھی ایسے بندوں کو توبے کی توفیق ملتی نہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ زندگی ہمیشہ بیلنس میں رہے، زندگی میرے اور آپ کی ہمیشہ بیلنس میں رہے۔ وہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ نے یہاں کہا، نبی عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے گا کہ اس کا رب کیسا ہے۔ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے گا کہ اس کا رب کیسا ہے۔ کہا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں گناہوں کو بخشنے والا، میں بندوں پہ رحم کرنے والا ہوں۔ لہٰذا جس نے اپنے آپ پہ گناہ کیا وہ مایوس نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، توبے کے راستے کو اپنا کر اللہ سے مانگے، اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ اور آگے اللہ نے کہا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، جو بندے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے، ایسے بندوں کو خبر کر دیجئے اے نبی میرا جو عذاب ہے نا وہ عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی اس کی پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا، المؤمن بین الخوف والرجاء، ایک مومن کی زندگی امید اور ڈر کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ ڈر کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اللہ کے خوف کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اللہ سے امید بھی وہ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ جانتے ہیں آپ 14ویں پارے کو جب بھی پڑھیں گے نا، اب جو بات میں بتا رہا ہوں وہ ذہن میں رکھنا۔ آپ حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حجر کے اصل معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں حجر، پتھر کو کہتے ہیں، اور حجر کہتے ہیں یعنی ایسا گھر جس کے اطراف پتھر کی باڑ لگا دی جائے۔ ایک گھر ہے، سامنے مکمل اطراف میں پتھروں سے ایک باڑ لگا دیا۔ باڑ الگ الگ لگاتے ہیں، کبھی آپ لکڑی کا سہارا لے کر باڑ بناتے، کبھی کمبی کا سہارا لے کر باڑ بناتے۔ تو یہاں پر وہ گھر جس کے اطراف میں پتھروں کی باڑ ہو، اس گھر کو کیا کہیں گے؟ حجر کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک قوم کا ذکر کیا، ایک قوم جو ایک ایسی وادی میں تھی، دو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی بس رہی تھی، اور وہ دو پہاڑ سبحان اللہ قدرتی طور پر اس بستی کی باڑ اللہ نے پتھر بنا دی۔ یعنی وہ بستی جہاں آباد تھی اس کے اطراف میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پتھر ہی پتھر تھے۔ یہ کون سی بستی تھی؟ یہ بستی تھی سمود والوں کی، قوم سمود۔ آپ کے ذہن میں کئی قوموں کے نام ہوں گے، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم ہود، ہے کہ نہیں؟ تو انہی قوموں میں سے ایک قوم کا نام ہے قوم سمود۔ اس قوم کو قوم صالح بھی بولتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو پیغمبر کے طور پر اللہ نے قوم سمود میں بھیجا۔ یہ قوم سمود کہاں ہے؟ اگر آپ جو ہے نقشہ دیکھیں گے، اگر آپ میپ دیکھیں گے تو مدینے سے نکلتے ہوئے
جو سیریا کا راستہ ہے، مدینے سے نکلتے ہوئے جو سیریا کا راستہ ہے، تو سیریا کے راستے میں یہ وادی پڑتی ہے۔ یہ بستی آباد تھی، لیکن اب صرف وہ بے آباد علاقہ ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور قانون یہ ہے جس قوم پہ اللہ کا عذاب آئے وہاں پر آپ یعنی کیا نہیں کر سکتے، وہاں پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ ٹھہر نہیں سکتے، گھر بنا نہیں سکتے، جس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اور اسی کے آگے قوم شعیب بھی تھی اور قوم عاد بھی اسی یعنی راستے میں پڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آپ نے تبوک کا سفر کیا، اور میں نے آپ کو بتایا ایک درس میں کہ مدینے سے جو تبوک کا راستہ ہے نا، تقریباً 900 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کا سب سے پہلے راستہ لیا، تو جیسی مدینے سے آگے بڑھے، پار کرتے گئے، تو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا گزر قوم سمود سے ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اصحاب الحجر کا، ہجر والوں پر سے گزر ہوا۔ اور یہ سمود والے کیسے تھے؟ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی، اتنی مہارت دی، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے گھر وہ بنا لیا کرتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اللہ نے اسی صورت میں کہا اپنے ہاتھوں سے اتنی قوت دی کہ کسی مشنری کی ضرورت نہیں۔ آج کل تو سارے کام مشنری سے ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں اتنے مضبوط تھے، اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر محفوظ گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی کا، صحابہ کا گزر ہوا ان سمود والوں کے کھنڈرات سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا یہ وہ قوم ہے، سمود کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے میرے صحابہ، اسی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا اگر تمہیں یہاں سے گزرنا ہے روتے ہوئے گزرو، عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرو، تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، اگر آنسو نہیں نکل رہا ہے کم از کم یہ اظہار کرے گویا کہ تمہارا چہرہ رونے کا چہرہ ہے۔ کیوں؟ کہیں تم پر وہی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسی لیے جب بھی ایسی قوم سے گزریں گے نا تو بالکل عبرت حاصل کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں لیے ہوئے گزرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی سورت میں، سورہ نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھیاں، شہد کی مکھیوں کو عربی زبان میں نحل کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمائی۔ یہاں ایک بات غور سے سنیے، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سورت میں اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے وہ یہی سورت ہے، کبھی پڑھیے گا موقع ملے تو، واللہ ایک ایک نعمت کو اللہ نے اس سورت میں ذکر کیا، شروع سے آخر تک نعمت ہے۔ اسی لیے اس سورت کا ایک اور نام علماء نے بیان کیا، یہ سورہ نحل ہے اور سورۃ النعم ہے، یہ نعمتوں کو یاد دلانے والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں صرف نعمتوں کا ذکر کیا، ایسی نعمتیں جن کی بارشیں ہم پہ ہوتی ہیں، جن نعمتوں کی بارشیں ہم پہ ہوتی ہیں ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ہے نہیں ہے؟ کتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہم انسانوں کی مخلوق ہیں، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے اللہ نے جانوروں کو، چوپایوں کو پیدا کیا، اور ان جانوروں سے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کھانے کا نظم کیا، سواری کا نظم کیا، بوجھ اٹھانے کا نظم کیا۔ اللہ اکبر، آج تو سبحان اللہ انہی جانوروں کو دیکھ کر، شرین پرند کو دیکھ کر لوگوں نے بہت بڑی بڑی سواریاں بنائی، اور یہ سواریاں کیسے انسان بنایا؟ انہی جانوروں کو دیکھ کر، انہی شرین پرند کو دیکھ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے میرے اور آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا،
اور انہی جانوروں کی کھالوں سے چمڑوں سے اللہ تعالیٰ نے لباس کا بھی انتظام کیا. گرمی کا موسم ہے تو اس سے لباس بنایا اور محفوظ ہو گئے, اور ٹھنڈ کا موسم ہے اس سے لباس بنایا اور محفوظ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پوری نعمتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. اور ویزاک میں رہنے والے آپ لوگ الحمدللہ اللہ تمام کو خوش رکھے, آباد رکھے. سمندری سفر آپ ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بھی ذکر کیا. تم دیکھتے ہو یہ جو کشتیاں ہیں پانی کو چھیلتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیتی ہیں. اللہ کے حکم سے یہ کشتیاں پانی پہ چلتی ہیں اور اپنا رخ اور اپنی سمت یہ معلوم کر لیتی ہیں. ان کشتیوں کو سمندر میں چلایا کس نے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور سمندر میں تم کشتیاں کیوں لے جاتے ہو؟ تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھا سکو, تاکہ تم اس سے مچھلی کھا سکو. اللہ نے اسی بھی ذکر کیا. اور تم اس کے ذریعے سے اپنے بہت سارے کام ماشاءاللہ کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کو بیان کیا. اور اس صورت میں اللہ نے کئی نعمتیں بیان فرمائیں. 3 نعمتیں میں خصوصی طور پر ذکر کر رہا ہوں. اب تو کئی نعمتیں ذکر کر دیا, اب یہ 3 نعمتیں غور سے سنیے. ایک نعمت ہے دودھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, کہ ایک جانور کے جسم میں, جانور کے پیٹ میں, تھن میں دودھ کیسے تیار ہوتا ہے. ایک گائے ہے, ایک جو ہے یعنی بھینس ہے, بکری ہے, اونٹنی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں دودھ کو کیسے پیدا فرماتے ہیں. دیکھو اللہ نے کہا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تازہ دودھ فراہم کرتے ہیں. کتنی بابرکت ہے وہ ذات. خون سے دودھ تیار ہوتا ہے. خون گندا ہے, اس سے ایک پاکیزہ غذا اللہ تیار کر دے. اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت دوستو. یہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ نظام سبحان اللہ. اور ایک ماں اپنے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے. اللہ ہمارے ماؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ماؤں کو صحت و عافیت سے رکھے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. تو سبحان اللہ دیکھیے گا, آپ خون کو دودھ میں تبدیل کر کے پلاتے ہیں. اور دودھ ایک پسندیدہ غذا ہے. بہت سارے لوگ دودھ, اگر کسی وجہ سے آپ کی طبیعت اگر دودھ پینا پسند نہ کرے تو نعوذ باللہ آپ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں. کھانے پینے کے مسئلے میں یاد رکھو دوستو, ہماری طبیعت اور مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس گھوڑ پھوڑ, سمجھتے آپ لوگ گھوڑ پھوڑ کسے بولتے ہیں؟ جو کسی دیوار پہ آپ جانور کو لٹکائیں گے نا, مضبوطی سے پکڑ لے گا. کیا بولتے ہیں اسے آپ لوگ؟ گھوڑ پھوڑ بولتے ہیں. ہم لوگ ہماری زبان میں گھوڑ پھوڑ بولتے, اور ویزا میں پتہ نہیں کیا بولتے. عربی میں اسے عزب بولتے ہیں. یعنی آپ اس جانور کو, آپ جو ہے چھپکلی کی طرح بہت بڑا جانور رہے گا, آپ اسے اٹھا کے ڈالیں گے نا, وہ پوری طرح سے مضبوطی سے دیوار کو پکڑ لے گا اور اس پہ رسی باندھ کے لوگ چڑھتے ہیں. تو وہ جو افریقہ کا جانور ہے وہ, اللہ, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ ایک مرتبہ گھوڑ پھوڑ بنا کے گوشت بنا کے رکھا گیا. اللہ کے نبی نے سمجھا شاید کہ مٹن ہے یہ. آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے, اندر سے آواز آئی, اے اللہ کے نبی معلوم ہے آپ کو کون سا گوشت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی سے ام المؤمنین نے کہا یہ گوڑ پھوڑ ہے, پہلی بار آپ نے اسے دیکھا تھا. آپ نے فوری روک لیا اپنا ہاتھ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے دسترخوان پر, آپ نے پوچھا جب آپ کا ہاتھ رک گیا, اے اللہ کے نبی کیا یہ جانور حرام ہے؟ کیوں آپ ہاتھ روک لیے؟ آپ نے فرمایا یہ جانور تو حلال ہے لیکن یہ میری قوم کا جانور نہیں ہے, اسی لیے میں ناپسند کرتا ہوں. آپ نے وضاحت فرما دی, وہاں حلال و حرام کا مسئلہ ذکر کر دیا. اسی لیے بعض اللہ کے بندوں کو کبھی کوئی حلال چیز اگر پسند نہ ہو, آپ اس پر تانا نہیں دینا, نعوذ باللہ اللہ کی نعمت کو تم جو ہے حرام کر, ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے. لیکن دودھ سبحان اللہ یہ فطری غذا ہے. اسی لیے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے, مکہ سے آپ بیت المقدس گئے, آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اپنی براق کی سواری کو ایک بیت المقدس کے ایک ستون سے باندھ دیا, اور جب نماز پڑھا کے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام اپنے پاس ایک ہاتھ میں دودھ تھا اور ایک ہاتھ میں شراب تھی, ایک ہاتھ میں دودھ اور ایک ہاتھ میں شراب. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی سے کے سامنے پیش کیا. لیجئے اللہ کے نبی کیا ہونا ہے آپ کو. اللہ کے نبی نے دودھ کو اٹھا لیا اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے تم نے نیچر کو پسند کیا, تم نے فطرت کو پسند کیا. شراب یہ فطرت کے خلاف ہے اور دودھ یہ فطرت کے موافق ہے.
اور سبحان اللہ دودھ اتنی پیاری غذا ہے، اللہ کے نبی نے کھانے پینے کی چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد ایک دعا کامن پڑھنی چاہیے آپ، ٹھیک ہے نا، لیکن دودھ کے لیے خاص دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزد منہ، اللہ اکبر۔ تو دودھ اتنی پیاری غذا ہے، اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر دودھ پیتے وقت یہ دعا آپ نے سکھائی ہمیں۔ چلیے ایک اور نعمت کا ہم ذکر کرتے ہیں، شہد۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں کیسے تیار کرتی ہیں، ہنی کو، شہد کو اللہ نے مکمل بیان فرمایا۔ اور سبحان اللہ شہد کی مکھیاں دیکھو، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، یہ مختلف پھلوں میں بیٹھتی ہیں اور پھولوں میں بیٹھتی ہیں اور ان تازہ پھولوں سے اور ان تازہ پھلوں سے رس جو ہے نکالتی ہیں اور اس کا شیرہ بنا کر شہد کی شکل میں پیش کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی سبحان اللہ کہ یہ شہد کی مکھیاں شہد جمع کرنے کے لیے دور دراز مقام کا سفر کرتی اور انہیں اپنا راستہ بھی یاد رہتا۔ مثلا ان کا گھونسلہ، ان کی جگہ اگر یہاں ہے، یہاں سے اگر سفر کر کے دور جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں واپس لے آتا ہے، وہ اپنا راستہ پہچان لیتی ہے، بھٹکتی نہیں ہے، کسی اور گھونسلہ میں جا کر شہد جمع نہیں کرتی، اپنا گھر انہیں معلوم رہتا ہے۔ اور یہ راستہ بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا اور اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ اور شہد کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے، شہد میں کبھی سڑن پیدا نہیں ہوتی، شہد کبھی سڑتا نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی غذا بنائی شہد کو سبحان اللہ، اس کے اندر کبھی بدبو اور جو ہے سڑن، اللہ ہے کہ آپ کی طرف سے کچھ کوتاہی ہو تو اس میں بدبو آ سکتی ہے، ورنہ فطری طور پر شہد میں کبھی جو ہے بدبو نہیں آتی اور سڑن پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے حکیم حضرات دوا بنانے کے لیے اکثر شہد کا استعمال کرتے تاکہ وہ دوا محفوظ رہے، وہ دوا اسٹاک کر سکیں۔ اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کئی بیماریوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی، آپ شہد کو اختیار کریں گے تو اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے۔ ایک دودھ ہے اور ایک شہد ہے اور ایک نعمت ہے جو میں نے 3 نعمتیں کہیں آپ سے، یہ بڑی عظیم نعمت، اسے تو ہمیں پہچاننا چاہیے انشاءاللہ۔ اور شروع میں میں نے وہی آیت پڑھی جو آج تراویح میں پڑھی گئی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ اے اللہ کے بندو سوچ کے دیکھو، اللہ نے جب تمہارے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، جب تم پیدا ہوئے تمہاری حالت کیا تھی؟ کیا آپ انجینئر تھے؟ کیا آپ ڈاکٹر تھے؟ کیا آپ عالم تھے؟ کیا آپ سب کچھ جانتے تھے؟ اللہ نے کہا میرے اور آپ کی حالت کیا تھی، کتنے بے بس تھے ہم، کتنے عاجز تھے ہم، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ سکھایا کس نے؟ پروردگار نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ سمجھایا کس نے؟ پروردگار نے مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے پیدا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ان لوگوں کو دیکھو جو سننے سے محروم ہیں، سننے کی نعمت معلوم ہوگی، دیکھنے کی نعمت معلوم ہوگی، سمجھنے کی نعمت ہمیں معلوم ہوگی۔ اور انسان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اسی رب کی نافرمانی کرتا ہے، اسی رب سے وہ بغاوت کرتا ہے۔ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس نالج ہے نا، وہ دنیا کا نالج ہو یا دین کا نالج ہو، کمانے کا نالج ہو، جو بھی نالج ہو آپ کے پاس، جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا دوستو، یہ رب کی مہربانی ہے، یہ رب کی کرم فرمائی ہے، یہ ہم ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا تو ہوگا کیا؟ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے آخر میں، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا بہترین بات فرمائی، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھو، وہ کیسے تھے، وہ پیشوا تھے، وہ امام تھے، وہ لیڈر تھے لوگوں کے، اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا۔ اور آگے اللہ نے کہا شاکرا لانعمی، وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ کتنی پیاری بات نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا نا، یہ پوری سورت نعمتوں کو بیان کرتی، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ایک بہترین انسان کون تھے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو پیغام یہ ہے دوستو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانو اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔
اللہ نے مجھے اور آپ کو جیسے بھی جس حال میں بھی رکھا ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا نعمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، جب شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا سامنے نعمتوں کے دروازے اللہ کھولتے جائیں گے۔ جب دل میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا ایک ایک نعمت کا دروازہ بند ہوتا جائے گا، نعمتوں کا دروازہ بند ہوتا جائے گا۔ جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اللہ ان نعمتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منعم حقیقی جو پروردگار ہے، جس نے ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اس پروردگار کی صحیح معنی میں فرما برداری بجا لانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بندگی کا حق ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کا پروردگار مجھے اور آپ کو قدرداں بنائے، ایک ایک نعمت کو پہچان کر راہ شکر کو اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کی ہر مکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امید کے ساتھ اس کا ڈر اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، آسمانی یا زمینی آفتوں میں جو مبتلا کیے گئے، اللہ ہر قسم کی آفت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر سرزمین ویزاک میں بسنے والے پورے مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، توحید پہ اللہ باقی رکھے، نعمتوں پہ اللہ باقی رکھے، اللہ تبارک و تعالی چین و سکون کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، نعمتوں کی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، شکر والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، قدر والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نعمتوں پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے، انہی نعمتوں پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔